إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں 2 عیدیں عنایت فرمائی اور ان دونوں عیدوں کے منانے کا طریقہ بھی شاندار بتایا. اس شاندار طریقے سے ہم لوگ عید مناتے ہیں. شاید ہی کسی مذہب میں اس طرح شاندار طریقے سے عید منائی جاتی ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں ایک مسلم شخص کی تمناؤں کا اور دعاؤں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو سیل الاسلام والد احسان، ہم نے انسان کو وصیت کی حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. حملته امه کرها ووضعته کرها، خصوصاً ماں جب بہت تکلیفیں اٹھاتی وضعته کرها وحمله وفصاله 30 شهرا، اور دودھ پلانے اور حمل کی مدت 30 مہینے ہوتی ہے. 30 مہینے بڑی تکلیفیں اٹھاتی ہے. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک جب وہ مکمل جوانی کو پہنچتا ہے. بلغ 40 سنۃ، اور یعنی 40 سال کی عمر سے ہو جاتی ہے تو وہ دعائیں کرتا ہے اس طرح سے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے اس بات کی کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں اور جو تو نے میرے والدین پر کی. وَأَنْ آمَنَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ایسے عمل کی مجھے توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کی اصلاح فرما دے. انی تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تجھ سے لو لگاتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں. انی من المسلمین، اور میں مسلمین میں سے ایک شخص ہوں. یہ مسلم شخص کی دعا ہے اور تمنا ہے. کیا دعا کر رہا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ تو شکر ادا کرنے کی توفیق طلب کر رہا ہے. اور اعمل صالحا ترضاہ، اور اس بات کی توفیق بھی چاہ رہا ہے، تمنا کر رہا ہے کہ اس کو نیک عمل کی توفیق ہو، اور نیک عمل بھی ایسا جس سے تو راضی ہو جائے. نیک عمل بڑی ضروری چیز ہے. عمل کرنے ہی سے جنت ملتی ہے اور ابھی کا نتیجہ دوزخ میں کرتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اسی پر جم گئے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہ لوگ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما كانوا یعملون، جو عمل یہ کرتے تھے اس کی جزا ہے، اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے.
ہمیں بدلہ ملتا ہے نیک عمل کا، اچھے عمل کا۔ نیک بغیر عمل کیے ہم یہ امید رکھیں کہ میں جنت مل جائے گی تو خام خیالی ہوگی۔ عمل کیجیے ان عمل صالح ترضاہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اس پہ جم گئے، ان کے لیے کیا جنت ہے، ان کے لیے جن لوگوں نے رب اللہ کہہ دیا اور جم گئے اس پر، ان کے لیے جنت ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا، ربنا کہنے کے ساتھ ساتھ سارے عمل اس میں آ جاتے ہیں۔ ربنا کہنے کے بعد سارے عمل اس کے اندر ہیں۔ اور کیسے بنے، اس آیت کے آخر میں آتا ہے جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا یہ تم عمل کیا کرتے تھے۔ حالانکہ عمل کہاں کیا اس نے، رب اللہ کہا ہے صرف، ٹھیک ہے، رب اللہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جزاء بما كانوا يعملون، یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے اس چیز کا تم عمل کرتے تھے۔ یعنی رب اللہ کہنے میں عمل بھی شامل ہے۔ اسی طرح سے حدیث کے الفاظ ہیں من قال لا الہ الا اللہ، سنا ہوگا آپ نے، جس نے لا الہ پڑھ لیا جنت میں چلا جائے گا۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ عمل وہاں کرنا ہے، عمل کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کھاؤ اور پیو خوشگوار طریقے پر ان اعمال کے بدلے میں جو اعمال تم نے کیے، اعمال کے بدلے میں کھاؤ اور پیو۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ وہ لوگ ایسے ایمان والے کہتے ہیں، ان کی کروٹیں، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، اور وہ خوف اور امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیسی کیسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی۔ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ نعمتیں جو چھپا رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، جس کا تصور بھی کوئی انسان نہیں کر سکتا، ان نعمتوں کو کس سرے میں دیا جا رہا ہے، جزاء بما كانوا يعملون، جو عمل وہ کرتے تھے ان کی جزا ہے۔ من كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، کیا جو ایمان والے اور فاسق ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایمان والے اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، کبھی برابر نہیں۔ اما الذين آمنوا بالصالحات فلهم جنات المأوى جزاء بما كانوا يعملون، جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، عمل صالح اور ایمان لاتے ہیں، ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے، جنات المأوى کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور پھر آگے کیا، نزلا بما كانوا يعملون، یہ مہمانی ہے ان کی ان اعمال کے بدلے میں جو اعمال وہ کیا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ نیک عمل کرنے کا ثواب ہے، نیک عمل کرنے جنت میں تیرا سور موزون متقین علیہ متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يشربون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون۔ وہ جڑے ہوئے جڑاؤ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے مقابل تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے خدام پھرتے ہوں گے، لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، ان کے ہاتھوں میں جام ہوں گے، پیالے ہوں گے اور آفتابی ہوں گے، اور وہ ایسی شراب پیش کریں گے جس سے نہ سر میں درد ہوگا اور نشہ نہ نشہ آئے گا، اور ایسے ایسے میوے ان کو دیے جائیں گے جو پسند کریں، اور گوشت ان پرندوں کا دیا جائے گا جن پرندوں کو چاہیں گے، اور حور بہت بڑی آنکھوں والی حور ہیں جو ایسی ہیں، جو ایسے معلوم ہوتی ہیں جیسے موتی چھپے ہوئے، اتنی بارونق۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ کیا چیز ہے؟ یہ سب کچھ بدلہ ہے ان اعمال کا جو کیا کرتے تھے، یعنی اعمال کا بدلہ مل رہا ہے، اعمال کا بدلہ ملتا ہے۔ ترى كل أمة جاثية تدعى كل أمة إلى كتابها
تجزون ما کنتم تعملون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے رسول آپ دیکھیں گے ہر امت دوزانو بیٹھی ہے، ہر امت بیٹھی ہے دوزانو اپنے انجام کا حال معلوم کرنے کے لیے. ہر امت کو بلایا جائے گا ان کے نام اعمال کے نام اعمال دیکھو اپنا، اور آج تم کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے. بہرحال یہ کہ اس نیک انسان کی خواہشات اور تمناؤں کا ذکر ہے اور اس کی دعاؤں کا ذکر اس میں. پھر آگے وہ دعا کرتا ہے اب اتنا تو آپ سمجھ گئے کہ نیک عمل کرنا چاہیے، عمل کرنا ہی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ ساری نعمتیں ان کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، یہ اسی صورت میں ہم مل سکتی ہیں کہ ہم نیک عمل کریں. وہ اصلی فی ذریتی، اور آگے وہ کہتا ہے کہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے. کتنی نیک خواہش ہے، ہر شخص کو دعا کرنی چاہیے کہ میری اولاد کی اولاد جو ہے وہ نیک اور صالح بن جائے. انی تبت الیک، میں تیری کا رجوع کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے لوٹا آتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سے لوٹانا چاہیے، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کو معاف سے مانگنا چاہیے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یميتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من شکر من ذلک من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ تو وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، داتا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، داتا وہ ہے. پھر تم کو موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو میں سے کوئی ایک کام بھی کر ایک کام بھی نہیں کر سکتا؟ کوئی شریک نہیں. هذا خلق اللہ فرونی ما خلق الذین من دونہ وللظالمین فی العالم مبین. یہ ساری کائنات تو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ کائنات اللہ کی پیدا کی. تم بتاؤ تمہارے شریکوں نے کیا پیدا کیا؟ بس وہاں ظالمین جو ہیں بڑے گمراہی میں شری گمراہیاں پڑے ہوئے ہیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان چل رہا ہے. رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر دیا ہے، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے. نظام کائنات وہ چلا رہا ہے. خالق وہ ہے، خالق کائنات وہ، ناظم کائنات بھی وہی، اور جو خالق کائنات ہے وہی سب کچھ کر سکتا ہے، دوسرا کچھ نہیں کر سکتا. لہ الملک، بادشاہ اس کی، سطح اس کی ہے، حکومت اس کی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ کھجور کی گدلی پر جو جھلی ہوتی ہے اس کے بھی مالک نہیں. ان کے پاس کیا رکھا؟ اس کے بھی مالک نہیں. جھلی ہے، کھجور کی گدلی جھلی ہوتی ہے، بہت معمولی چیز، اس کے بھی وہ مالک نہیں ہیں. وہ کیا دیں گے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھلی سے کم کے مالک ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بالکل مالک نہیں ہے، کسی چیز کے مالک نہیں ہے. ان کے پاس کیا رکھا ہے؟ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، داتا اللہ تعالیٰ ہے. خالق، جو خالق ہے وہ دے سکتا ہے، جو مالک وہ دے سکتا ہے، جو اور جو ناظم کائنات ہے وہ دے سکتا ہے. انی تبت الیک، اللہ میں تجھ سے لگاتا ہوں، میں تیرے سامنے جھکتا ہوں، تیرے ساتھ تجھ سے میری مولا والا. انی من المسلمین، اور میں مسلمین میں سے مسلمین میں سے ہوں. میں یعنی وہ اقرار کرتا ہے، مجھے یہ اقرار بندے کو کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ مسلمین کہنا ہی گناہ ہے، ایسے بھی لوگ بھی کہتے ہیں مسلمین کہنا ہی گناہ ہے. مسلم کو کہہ رہا ہے میں انی من المسلمین، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت مسلمین میں شامل ہے. یہی کہتا ہے انی مسلم، میں مسلم نہیں، یہ کہتا ہے انی من المسلمین، میں مسلمین میں شامل ہوں، مسلمین میں سے ایک ہوں. کہ نیک بندے کی خواہش ہے کہ نیک بندے کی خواہش کا ذکر کر کے بتانا یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کی خواہشیں یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ ہم شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں دو عید اتنی بڑی شاندار طریقے سے منا رہے ہیں. اور یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک بڑی توفیق دے. یہ دعا کریں کہ ہماری اولاد کی اصلاح ہو جائے، ہماری اولاد نیک ہو جائے. یہ تین تمنائیں اس کی ہیں، اور ان تمناؤں کے ذکر سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے
کہ آپ لوگوں کو بھی یہ تمنائیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا خطبہ دیا کرتے تھے تو یہ بھی فرمایا کرتے تھے تصدقوا تصدقوا تصدقوا، صدقہ دو صدقہ دو صدقہ دو۔ سنت کی تعمیل میں بھی کہہ رہا ہوں صحیح بخاری والی حدیث ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے خطبے میں لشکروں کا انتظام کرتے تھے، لوگوں کا نام لکھے جاتے تھے، فلاں شخص فلاں لشکر میں جائے گا، یہ سارے کام عیدگاہ کے میدان میں ہوا کرتے تھے۔ اللہ